السلام علیکم جی، میرا نام سہیل عباس ہے اور میں آپ سے لرن ود سہیل آفیشیل کے یوٹیوب چینل سے مخاطب ہوں۔ ناظرین، ابھی کچھ دن پہلے 15 سپتمبر اور 16 سپتمبر کو سمرقند ازبکستان کے اندر ایس سی او کی سمٹ ہوئی ہے۔ اس پہ ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف صاحب، ان کی رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پوتن کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے اور بہت وارم ویلکم کیا گیا تھا پرائم منسٹر صاحب کا، اور ان کے ساتھ کافی ڈسکشن بھی ہوئی ہے، تو اس کو ہم آج دیکھتے ہیں کہ ایسا کیا ہوا ہے۔ رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پوتن offered to deactivate the Pakistan gas pipeline project made to Prime Minister Shehbaz Sharif during the Shanghai Cooperation Organization summit in Samarkand should be taken up if it is beneficial to the country۔ انہوں نے یہاں پر دو پائپ لائنز کی بات کی ہے، ایک پاکستان اسٹریم گیس پائپ لائن پروجیکٹ، اور دوسرا انہوں نے بتایا کہ جو وہ چاہتے ہیں کہ رشیا سے آن ورڈ گیس تھرو قزاقستان، افغانستان اور پاکستان سے ہوتی ہوئی فردر جو ہے ریجن کے اندر وہ ڈسٹریبیوٹ کی جائے۔ اس کے لیے ہمارے پاس آلریڈی اسٹرکچر ہم نے ڈپلوائے کیا ہوا ہے، کچھ وہ پارٹ ہے جو کہ آلریڈی ان پلیس ہے۔ آپ اور ہم اکٹھے مل کے افغانستان کی جو سچویشن ہے اس کو ٹھیک کرتے ہیں، اور فردر اس جو پروجیکٹ ہے اس کو ہم پروسیڈ کرتے ہیں۔ تو اس کے اوپر ہم فردر دیکھتے ہیں جی کیا کیا جو ہیں ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ اگر ہم پاکستان کے اندر پائپ لائنز کی بات کریں تو ملٹیپل گیس پائپ لائنز انٹروڈیوس کی گئیں، لیکن ان کے اوپر کوئی خاطر خواہ کام نہ کیا جا سکا۔ ان کی ملٹیپل ریزنز ہیں، مطلب کہ آپ کے پاس فائنینشیل کا پرابلمز ہوتے ہیں، آپ کی ٹیکنیکل اسسٹنس ہوتی ہیں، کچھ جیو پولیٹیکل ایشوز ہوتی ہیں جن کی وجہ سے آپ کی جو پائپ لائنز ہیں وہ فردر پروسیڈ نہیں کی گئیں۔ اگر تین بڑی بڑی پائپ لائنز کو دیکھا جائے تو ایک ٹاپی تھی ترکمانستان افغانستان پاکستان انڈیا پائپ لائن، جو کہ 2014 کے اندر اس کو اناؤنس کیا گیا، لیکن وہ ابھی تک ہمارا ایک پائپ ڈریم ہی ہے۔ دوسرا آئی پی گیس پائپ لائن ہے ایران پاکستان گیس پائپ لائن، اس کو بھی پراپر کوئی پروسیڈ نہیں کیا گیا۔ اور تیسری ہے پاکستان اسٹیم گیس پائپ لائن، اس کا پہلے نام تھا نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن، جس میں رشیا زیادہ وہ تھا کنٹریبیوٹر تھا، لیکن فارمر پرائم منسٹر کے دور میں اس کو ری نیگوشیٹ کیا گیا اور اس کا نام چینج کیا گیا۔ اگر ہم آئی پی گیس پائپ لائن کی بات کریں تو وہ اس وجہ سے نہیں ہو سکی کیونکہ ایران کے اوپر سینکشنز تھیں، جس کی وجہ سے ہم اس کو فردر جو ہے وہ میٹیریلائز نہیں کر سکے، ٹھیک ہے۔ اور اب بھی ہم اگر اس پوٹن کی اسٹیٹمنٹ پہ آتے ہیں تو ان کے مطابق پاکستان کو اگر پاکستان کو ضرورت ہے ایل این جی کی تو ہم اس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں، جو کہ ہمارا پاکستان گیس اسٹریم گیس پائپ لائن والا پروجیکٹ ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان ایز اے پریورٹی پارٹنر ان ساؤتھ ایشیا اینڈ ایشیا ایز اے ہول، مطلب کہ انہوں نے سب سے پہلے تو پاکستان کو اپریشیٹ کیا ہے اور اس کی ایک جو امپورٹنس ہے ان کے نزدیک وہ بتائی ہے۔ یہ ان کا جو تھوڑا سا رومانس جو سٹارٹ ہو رہا ہے وہ اس وجہ سے بھی ہے کیونکہ آج کل یوکرین کے اندر وار چل رہی ہے، اور آلموسٹ جو ولادیمیر پوٹن صاحب ہیں ان کو کافی اس میں ایک ڈپریشن کا اور ایک جو ریپریشن کا سامنا کیا جا رہا ہے، ان کو سامنا ہو رہا ہے، کیونکہ وہ آلموسٹ ایک جو ہارنے والی کنڈیشن ہے وہاں تک وہ پہنچ چکے ہیں، بیکاز ان کو اوور آل ہر لحاظ سے جکڑ دیا گیا ہے، ان کے اوپر ملٹیپل سینکشنز لگ چکے ہیں، اور اوور آل مطلب کہ ان کا ایک جینا جس طرح ویسٹ والے حرام کر سکتے تھے وہ انہوں نے کر دی ہے آلموسٹ۔ تو وہ اب کوشش کر رہے ہیں کہ اپنا جو فوکس ہے وہ یورپ ٹو ایشیا کریں، پائیوٹ ٹو ایشیا ان کی پالیسی ہے، اس کی وجہ سے وہ اب پاکستان کو کچھ تھوڑا سا بلڈ اپ بھی دے رہے ہیں کہ از اے پریورٹی پارٹنر ان ساؤتھ ایشیا اینڈ ایشیا ایز اے ہول۔ ویسے اوور آل اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے ریلیشنز رشیا کے ساتھ پچھلے کچھ عرصے سے 2014 آنورڈ کچھ بہتر ہوئے ہیں، یہ ہم انشاءاللہ پاکستان رشیا ریلیشنز میں بھی پڑھیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں جی کہ ٹریڈ آف بور نیشنز از سبسائڈیڈ ہاؤ ایور انٹر گورنمنٹل کمیشن از شیڈیول ٹو ٹیک پلیس ان کراچی دس آٹم۔ تو کراچی کے اندر ہمارے جو انٹر گورنمنٹل کمیشن ہے وہ ملے گا، تو وہاں پر وہ انشاءاللہ ٹریڈ کے بارے میں بھی بات کریں گے، ہم ریلوے ٹرانسپورٹیشن اور انرجی کے اوپر بھی ڈسکس کریں گے۔ جو میجر انہوں نے بات کی وہ یہ تھی کہ آپ جو اسٹریم گیس لائن پروجیکٹ ہے اس کے اوپر اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو ہم حاضر ہیں جی، ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ جو پاکستان اسٹریم گیس پائپ لائن تھی یہ ایک
$2 بلین کا جو ایک پروجیکٹ ہے، اور اس نے 42 منتھس میں کمپلیٹ ہونا تھا، لیکن یہ کمپلیٹ اس وجہ سے نہیں ہوا کیونکہ رشیا کے اوپر کافی سینکشنز تھیں، اور پاکستان اتنا ڈیئر نہیں کر سکتا ویسٹ کو کہ ہم ان کے جو انٹرسٹ ہیں ان کے خلاف جا سکیں. ٹھیک ہے. اور یہ جو عمران خان صاحب تھے، وزٹ جب انہوں نے ماسکو کیا تھا تو وہاں پر جو اوور آل ان کا ایک فوکس تھا وہ یہی پائپ لائن تھی. ٹھیک ہے. اور یہ حماد اظہر صاحب نے یہ بتایا بھی ہوا ہے کہ اپرچونیٹی ٹو لرن دا ٹیکنالوجی آف لینگ اے گیس پائپ لائن فرام رشیا ہوم ہی سیز آر دا بیسٹ ان بزنس. Pakistan wants to conduct an 11-kilometer gas pipeline known as Pakistan Steep Gas Pipeline Project فرام پورٹ قاسم ان کراچی ان سندھ ٹو قصور ان پنجاب. تو یہ $2.5 بلین کا جی پروجیکٹ تھا، لیکن یہ ڈیو ٹو سم جو آپ کے جیو پولیٹیکل سچویشنس تھیں ان کی وجہ سے ان کو میٹیریلائز نہیں کیا جا سکا. یہ نیگوشیٹ کیوں ہوا تھا جی، اس کی بیک اینڈ پہ 2 ریزنس تھیں. وہ یہی تھیں کہ رشیا would have had full rights for the first 25 years of pipeline operations before transferring ownership of the pipeline to Pakistan. پہلے جو رشیا تھا اس کے پاس فل اونرشپ تھی، لیکن یہ جو نیگوشیشن کے بعد جو 74% جو اونرشپ تھی وہ پاکستان کو ٹرانسفر کر دی گئی تھی. سملرلی جو اس کا دوسرا بینیفٹ تھا وہ یہ تھا کہ نیو اونرشپ اسٹرکچر واز دیٹ اٹ وڈ ناٹ وائلیٹ یو ایس سینکشنز آف سم رشین کارپوریٹ انٹیٹیز. مطلب کہ وہ جو سینکشنز کی وجہ سے کام رکا ہوا تھا اس کو بائی پاس کیا گیا تھا، جس سے کام سٹارٹ ہو سکتا تھا. دوسری جو پائپ لائن انہوں نے بات کی ہے وہ ہے جی ٹاپی کی، ترکمانستان، افغانستان، پاکستان اور انڈیا پائپ لائن. یہ وہ پائپ لائن ہے جو کہ پریزیڈنٹ پوٹن نے ابھی ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو کہی ہے کہ آپ کائنڈلی افغانستان کے وی نیڈ ٹو سیٹل دا افغان ایشو. ٹھیک ہے. دیر آر پرابلمس ود پولیٹیکل اسٹیبلٹی دیئر بٹ آئی ہوپ دس پرابلم کین بی سیٹلڈ ایز ویل because we have good relations with the people of Afghanistan. I also have in mind Pakistan's ability to influence the situation there. مطلب کہ وہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ وہاں پر سچویشن کو چینج کر سکتے ہیں، تو آپ ہیلپ کریں، آپ وہاں پر جو سچویشن ہے اس کو بھی کنٹرول کریں، اور ہم مل کے اس سچویشن کو سیٹ کرتے ہیں. اینڈ دس از پاسبل ایز ویل ان ویو آف دا فیکٹ دیٹ سم انفراسٹرکچر از آلریڈی ان پلیس ان رشیا، قزاقستان اینڈ ازبکستان. یہ بیسیکلی یہ وہی پائپ لائن ہے جو کہ ترکمانستان والی ٹاپی والی ہے، وہ کیونکہ ٹاپی والی ترکمانستان کا جو آگے انفراسٹرکچر ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے ترکمانستان والا، اور پیچھے سے رشیا اپنی آلریڈی ایک گیس پائپ لائن اس نے بچھائی ہوئی ہے جو کہ ترکمانستان تک آتی ہے. تو وہ آلریڈی وہ بتا رہے ہیں کہ پہلے والا ہمارا اسٹرکچر آلریڈی وہاں پر موجود ہے، آپ ترکمانستان کا بھی آلریڈی موجود ہے، آپ افغانستان کے ساتھ ہم مسئلہ حل کرتے ہیں مل کے، اور اس کو ٹھیک کر کے ہم یہاں سے یہ جو ایک پائپ لائن ہے وہ بناتے ہیں. اور یہ فردر بیسیکلی جو ان کا ایک الٹیمیٹ آبجیکٹیو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہم انڈیا کی مارکیٹ تک پہنچیں. بیسیکلی جو دیکھا جائے تو یہ ترکمانستان سے، افغانستان سے ہوتے ہوئے پاکستان اور وہ انڈیا آنے چاہتے ہیں. یہ جو الٹیمیٹ موٹو ہے وہ دیکھا جائے تو. اب پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ پاکستان کو آلریڈی گیس کرائسس کا شکار ہے، اور ابھی پرسوں وکلاء بار کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے بتایا بھی تھا اور یہ کنفیس کیا تھا کہ ابھی سیلاب کی وجہ سے ہم ویسے ہی بہت پریشان ہیں، اور ہماری اکانومی آلریڈی کافی ریلنگ تھی، پھر اوپر سے ہمارا آئی ایم ایف کا مسئلہ، ادھر سے ایف ٹی ایف کی سوڑ، اور اب آگے جو سردیاں آ رہی ہیں اس میں ہمارے گیس کے کرائسس بھی ہوں گے. تو ان کو اگر مد نظر رکھا جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اگر رشیا ایک گیس اور آئل ہمیں ایک ڈیفرڈ پیمنٹ پہ اور ایک معقول پرائس میں اگر ہمیں دیتا ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں ان کے ساتھ کولیبریشن کرنی چاہیے. کیونکہ اوور آل اگر دیکھا جائے تو انڈیا بھی ویسٹ کا بہت ایک موسٹ ٹرسٹڈ الائی ہے، لیکن وہ ایس ٹی او میں بھی ہے، وہ اینٹی چائنا کوارڈ میں بھی ہے. مطلب کہ اس نے ایک بیلنس اپروچ اپنائی ہوئی ہے. پاکستان کو بھی چاہیے کہ وہ ایک ڈپلومیٹک منورنگ کے ساتھ ایک بیلنس اپروچ کو اپنائے اور ویسٹ کو اس چیز کے اوپر قائل کرے کہ ہم جس کنڈیشن سے گزر رہے ہیں یہ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم رشیا سے آئل اور گیس وغیرہ لیں. تو یہ اب یہاں پر پاکستان کو ڈپلومیٹکلی کھیلنا ہوگا، اس کو میکسیمم اپنے ڈپلومیسی کو مضبوط کرنا ہوگا اور وائبرنٹ کرنا ہوگا، تب ہی ہم اس کو کچھ ٹھیک کر سکتے ہیں. اگر دیکھا جائے تو یہ ایک بہت ہی اچھی سمٹ تھی، ایک
ہائی لیول کی میٹنگ اس طرح کی اور بھی ہونی چاہیے، تاکہ ہمارے پاکستان اور رشیا کے درمیان جو ایک اوور آل ہسٹریکلی ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ رہا ہے اس کو کم کیا جائے۔ تو اس کے ساتھ ہی جی آج کمپلیٹ کرتے ہیں، نیکسٹ ان شاء اللہ تعالیٰ کسی اور ویڈیو کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے جی، اللہ حافظ۔